مفتی صاحب، امریکہ، نارتھ امریکہ میں رہنے والے، کینیڈا، یہ سارا جو ریجن ہے، اس میں مسلمانوں کو ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ یہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں. آپ نے بھی بیان فرمایا، وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر مکان خریدنے کے حوالے سے یہاں کی سوسائٹی اور معاشرت ایسی ہے کہ بینک کو انوالو کیے بغیر نہ مسجد خریدی جا سکتی ہے، یا نہ مدرسہ خریدا جا سکتا ہے، نہ گھر خریدا جا سکتا ہے. ایک طرف علماء کا موقف اس کے اوپر بڑا ہی سخت ہے کہ سود کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر وہ بالکل کہتے ہیں کہ چونکہ اعلان جنگ ہے تو اس واسطے جائز نہیں ہے. دوسری طرف علماء کہتے ہیں کہ جو دارالاسلام ہے اس کے معاملات اور دارالکفر میں احکامات کا اطلاق و انطباق جو ہے وہ تھوڑا سا کوائٹ ڈیفرنٹ ہوگا. جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا. 7-8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے، سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا. جب حضور کی حیات طیبہ کے آخر میں جا کر کے جب پورے اس ریجن کے اوپر اسلام قائم ہو گیا، سسٹم قائم ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انٹرسٹ فری جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوں گی، اور اتنی سخت وعید فرمائی. تو آپ اپنی علمی اور تحقیقی رائے کی روشنی میں جو لوگ اس حوالے سے کنفیوزڈ ہیں، کیا رائے دیں گے کہ وہ کیا مکان مورگج پر لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، میں تو عام طور پر جو میرے ماننے والے ہیں یا میری مسجد والے لوگ ہیں، میرے معتقدین ہیں، ان کو میرے مسئلہ کا پتہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک گاڑی اور ایک مکان جی یہ آپ مورگیج پر لے سکتے ہیں یہاں کے سسٹم کے مطابق، چونکہ ہم پابند ہیں. میں اپنے بچوں کو لے کے نیاگرا گیا تھا جی تو میں نے وہاں پر ان کو پیسے دینے کی کوشش کی. ہوٹل والوں کو کہا نہیں مولوی صاحب، ہم پیسے نہیں لیں گے آپ سے، ہمیں کریڈٹ کارڈ دو. ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پیسوں کا، کیش نہیں لے سکتے ہم. تو مجھے اس طرح احساس ہوا کہ یہاں کریڈٹ کارڈ کتنا ضروری ہے. جب ہم یہاں اس سسٹم میں آ گئے ہیں تو پھر اس سسٹم کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. میرے پاس ایک آدمی آیا، میرا ایک مقتدی، کہا استاد جی میرا مکان پیڈ ہے، بالکل زبردست، میرا کوئی قرض نہیں ہے، میرا بھائی ایم پی ہو گیا ہے اور مجھے 2.5% پر مکان مل رہا ہے، کیا میں وہ مکان لے لوں؟ میں کہا بھائی جب تیرے پاس ایک مکان ہے پیڈ ہے تو پھر آپ سود پہ مکان کیوں لیتا ہے؟ بالکل ایک ہی گنجائش ہے تیرے پاس. میں جب آیا تو میرے کثیر العیال تھا، میں نے تمام بلڈنگوں میں درخواستیں دی، لیکن مجھے کسی بلڈنگ والے نے مکان نہیں دیا. میں بچوں کو روڈ پہ نہیں سلا سکتا تھا، تو پھر میں نے مجبوراً جا کے لانگ آئیلینڈ میں مکان خریدا جس کے 9 بیڈ روم تھے اور میرے سارے بچے اس میں داخل ہو گئے. تو میرے بھائی میرا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مکان. مفتی صاحب آپ کا نقطہ نظر ہے اس پر دلیل شرعی، مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اندر یہ جو لیگل میگزم موجود ہے، الضرورات تو تبیح المحظورات، ٹھیک ہے، جو ضرورت شدیدہ ہے وہ ان لافل کم کو پرمیزیبل کر دیتی ہے. تو دلیل جو لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں ان کے لیے شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. جی بسم اللہ. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. آگے کیا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ استرار کے تحت آئے گا. یہ استرار استرار ہے. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہاں ہم استرار ایک کیفیت میں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کے بغیر اپنے بچوں کو رکھ نہیں سکتے، صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اگر ایک مکان کے بعد دوسرا لے گا تو گناہگار ہوگا. گناہگار ہوگا اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو. اگر ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گاڑی کا آپ نے کہا تو گاڑی تو جو ہے وہ لیز بھی کر سکتا ہے. وہ تو ایک ہی بات ہے نا، لیز کر لے ایک گاڑی، دو تین نہیں. کیونکہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر دوسری گاڑی آپ کے پاس ہے. لیز میں تو انٹرسٹ ہے ہی نہیں نا. لیز میں تو انٹرسٹ نہیں، وہ تو فائنانس میں انٹرسٹ ہے. فائنانس میں انٹرسٹ ہے کہ فائنانس تو لیز کا آپشن ہے یا یوزڈ کا آپشن ہے، مکان کا تو الٹرنیٹو ہے کوئی نہیں. جی کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے، اس سے میں تھوڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں. بالکل ضرور ایڈ کیجیے. لیز کے اندر آپ کی بالکل بجا ہے، لیکن لیز کے اندر کچھ ان کی کنڈیشنز ہیں. اچھا، سرٹن کنڈیشنز کہ یو کین ناٹ گو بیونڈ سرٹن مائلز. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ جیسے بالکل میں جانتا ہوں بروکلن میں مجھے آلموسٹ 75 مائل میرے گھر سے پڑتے ہیں. جی جو لیز پہ دیتے ہیں وہ آپ کو میکسیمم 15 مائل سے 20 مائل پر ڈے آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کریں گے آپ اس کو پینلٹی دیں گے، وہ سود پڑے گا سارا، اس کے اوپر وہ کام ہو جائے گا. وہ بھی سو یو مین کہ دیر آر ہڈن جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں
and that condition, those conditions fall under the category of interest. تو مفتی صاحب قبلہ آپ کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو آپ جو فنڈامنٹل سورس آف شریعہ ہے قرآن حکیم، آپ اس سے ماشاءاللہ حوالہ دیتے ہیں. اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ قرآن پاک سے حوالہ دیتے ہیں یا پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے.